اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وہ 5 ہستیاں ہیں جن کے ذریعے میں ہر قسم کی وبا کی دہکتی ہوئی آگ کو ڈیفینیٹلی ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ وہ 5 ہستیاں کون سی ہیں اور کون سا ذکر، کن 5 ہستیوں کے ذکر سے ہر قسم کی بلا، پریشانی، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں؟ المصطفیٰ وہ آقا کریم کا اسم پاک ہے، والمرتضیٰ مولا کائنات ہیں، وابناہما ان کے دونوں بیٹے ہیں حسنین کریمین، والفاطمہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ ہم لوگ عربک لینگویج کورس کی 16ویں نشست میں آج شریک ہیں، فی محاضراتی 16۔ سو آئیے بلا تاخیر ہم آج کے اپنے لیکچر کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ لیکچر کے شروع میں ہم لوگ حصۃ القواعد پڑھتے ہیں۔ قواعد کے پورشن میں گزشتہ روز ہم نے حاضرین مکرم حرکات کا بیان پڑھا تھا، اس سے قبل فعل مضارع مکمل کیا تھا اور اس سے قبل فعل ماضی مکمل کیا تھا۔ ماضی مکمل ہو چکا، ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، مضارع حال اور مستقبل دونوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ حاضرین مکرم، آج ہم حصۃ القواعد میں پڑھنے جا رہے ہیں معروف اور مجہول بنانے کا طریقہ۔ ماضی معروف کو ماضی مجہول کیسے بناتے ہیں؟ ابھی تک جتنے پڑھے ہیں وہ معروف پڑھے ہیں۔ جو فعل ماضی پڑھا ہے وہ بھی ماضی معروف پڑھا ہے، جو فعل مضارع پڑھا ہے وہ بھی مضارع معروف پڑھا ہے۔ اب ماضی معروف سے ماضی مجہول کیسے بنتا ہے؟ مضارع معروف سے مضارع مجہول کیسے بنتا ہے؟ حاضرین مکرم، یہ چیزیں آج ہم پڑھیں گے۔ اور معروف اور مجہول سے مراد ہے ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سولہواں لیکچر ہے، حصۃ القواعد میں ہیں ہم۔ حصۃ القواعد میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ماضی معروف و مجہول، اور اسی طرح فعل مضارع معروف اور مجہول۔ جی تو معزز ناظرین، سب سے پہلے تو آج ہم لکھیں گے اور سمجھیں گے کہ معروف کسے کہتے ہیں، فعل معروف کیا ہوتا ہے اور فعل مجہول کیا ہوتا ہے۔ تو میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اس کی ڈیفینیشن لکھیں، میں لکھواتا ہوں معروف کی اور مجہول کی۔ معروف کی ڈیفینیشن لکھیں، معروف کی ڈیفینیشن لکھیں۔ دیکھیں کل ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی نا۔ فعل کام کو کہتے ہیں، کام کے کرنے والا فاعل کہلواتا ہے، اور جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے وہ مفعول کہلواتا ہے۔ یہ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ فعل معروف کسے کہتے ہیں اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں۔ تو لکھیے گا، فعل معروف کی ڈیفینیشن لکھیں۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ معروف کی ڈیفینیشن لکھیں، ایسا فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، ایسا فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ آپ لکھ لیں، ہم اس کو آرام سے سمجھتے بھی ہیں، پہلے آپ لکھ لیں جلدی سے۔ ایسا فعل جس میں فعل کی نسبت فاعل یعنی کام کرنے والے کی طرف ہو، ایسا فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ آپ نے لکھ لیا ہے؟ آپ نے لکھ لیا ہے؟ جی، ایسا فعل جس میں فعل کی نسبت، کام کی نسبت
کام کے کرنے والے کی طرف ہو اس کو فعل معروف کہتے ہیں، اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسن نے دروازہ کھولا، اب دروازے کو کھولا گیا ہے، کھولنے کا فعل ہوا ہے، کام ہوا ہے، تو اشارہ کس طرف ہے کہ حسن نے یہ کام کیا ہے۔ حسن چونکہ فاعل ہے تو فاعل کی طرف نسبت ہو رہی ہے نا، دروازہ کھولنے کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ حسن کی طرف، فاعل کی طرف۔ تو جس میں فاعل کی طرف اشارہ ہو، فعل میں اشارہ فاعل کی طرف ہو، وہ فعل معروف ہوتا ہے۔ اس نے پانی پیا، اس نے پانی پیا، پانی پینے کی طرف اشارہ نہیں ہے، پانی پینے کا اشارہ ہے اس کی طرف، تو فعل موجود ہے، فاعل موجود ہے۔ اگر پانی پینے والے کی بات ہو رہی ہے، اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو یہ فعل معروف ہوتا ہے۔ میں نے سبق لکھا، بات ہو رہی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو میں فاعل ہوں نا، اب اس کام کا لکھنے کا جو اشارہ ہے میری طرف ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، فاعل کی طرف ہے، تو یہ فعل معروف ہے۔ یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے۔ وہ کام پر چلا گیا، وہ کام پر چلا گیا، کام پر جانا ایک کام ہے، ایک فعل ہے، لیکن اشارہ اس کی طرف ہو رہا ہے جو کام پر گیا ہے، یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ تو ہے فعل معروف۔ ہم نے ڈیفینیشن یہ لکھی، معروف کہتے ہیں جس میں فعل کی نسبت کس طرف ہو، اشارہ کس طرف ہو، فاعل کی طرف ہو۔ فعل جس کی نسبت، ایسا فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو۔ اس نے دروازہ کھولا، وہ کام پہ گیا، اس نے پانی پیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے سبق لکھا، اس نے سبق یاد کیا۔ اشارہ کس طرف ہے سارے کاموں کا؟ اس کی طرف، فاعل کی طرف جس نے یہ کام کیے ہیں۔ اب یہ فعل معروف ہے۔ بولیے یہ کون سا فعل ہے؟ فعل معروف ہے۔ یہ ہے فعل معروف، بہت سمپل ایزی بات ہے۔ اب ہے پیسیو وائز، مجہول کسے کہتے ہیں؟ تو مجہول کی تعریف، ڈیفینیشن لکھیے۔ ایسا فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، فاعل کی طرف نہ ہو۔ اب پہلے ڈیفینیشن لکھ لیں، پھر ہم سمجھیں گے آرام کے ساتھ۔ ایسا فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، مفعول کی طرف، ایسا فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو۔ کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ ایسا فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، ایسا فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں فعل مجہول، فعل مجہول۔ تو فعل معروف وہ ہوا جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف تھی، اور مجہول وہ ہوا جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہے۔ مثال کے طور پر پہلے تھا اس نے دروازہ کھولا، اس نے دروازہ کھولا۔ دیکھیں دروازے کا جو کھولا جانا ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس کی طرف ہے، جس نے کھولا ہے، فاعل کی طرف ہے، یہ فعل معروف ہے۔ اور اگر یہ جو دروازہ کا کھولا جانا ہے اس کا اشارہ اس طرف ہو جس چیز پر کام ہوا ہے، مفعول کی طرف ہو، اگر فعل کی نسبت اشارہ مفعول کی طرف ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے تھا اس نے دروازہ کھولا، اب ہے دروازے کو کھولا گیا، دروازے کو کھولا گیا، یہ ہے دروازے کو کھولا گیا۔ تو جب ہم یہ کہیں گے دروازے کو کھولا گیا تو اس میں فاعل نہیں نظر آ رہا کہ کس نے دروازہ کھولا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے مفعول کی جس پر فعل واقع ہوا ہے، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، جس میں فاعل نہ ہو، جس میں فاعل نہ نظر آ رہا ہو۔ ایسا فعل جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اس نے سبق لکھا، یہ معروف ہے چونکہ اس میں اشارہ ہے اس شخص کی طرف جس نے سبق لکھا ہے، فاعل کی طرف اشارہ ہے نا، اس نے سبق لکھا، یہ معروف ہے۔
سبق کو لکھا گیا، سبق کو لکھا گیا، اب کس نے لکھا یہ بات نہیں ہے، لیکن سبق جس کو لکھا گیا ہے مفعول کی طرف بات جا رہی ہے، لہٰذا معزز ناظرین و سامعین یہ چونکہ مفعول کی طرف فعل کی نسبت ہے، یہ فعل مجہول کہلواتا ہے۔ مثال ابھی ہم پڑھتے ہیں، دو چار ان کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی معروف جو ہے اس سے مجہول کیسے بنتا ہے، اسی طرح فعل مضارع معروف سے مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں جی۔ یہ ہم نے سمجھ لیا کہ معروف اور مجہول کیا ہوتا ہے۔ معروف جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، کام کرنے والے کی طرف ہو، کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف ہو، اور مجہول وہ جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہ ہو، مفعول کی طرف ہو، کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف نہ ہو بلکہ جس پر کام کیا گیا ہے اس کی طرف ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے احباب اس چیز کو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے، اور ساتھ پھر مثالیں بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور فعل مضارع معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے۔ تو ماضی معروف لکھ لیتے ہیں، اور لکھ لیتے ہیں مضارع مجہول، مضارع معروف۔ اب ہم نے ان سے مجہول بنانے ہیں۔ پہلے تو معروف کا کوئی بھی کلمہ لکھ لیتے ہیں، جیسے ہے ضرب، ضرب زید، زید نے مارا۔ کس نے مارا؟ زید نے مارا۔ ضرب اس ایک نے مارا، کس نے؟ زید، زید نے۔ زید نے مارا، زید نے مارا۔ اب اس کا مجہول ہوگا، اب اشارہ مارنے والے کی طرف ہے نا، تو یہ معروف ہے۔ زید کو مارا گیا لیکن کس نے مارا ہے یہ نہیں ہے، تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ ابھی ہم معروف کی مثال لیتے ہیں صرف۔ اسی طرح ہے یضرب، زید، زید مارتا ہے یا مارے گا؟ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب ہے ضرب، اس نے مارا، اس شخص نے مارا، یہ فعل معروف ہے۔ یہ شخص مارتا ہے، اس میں بھی اشارہ مارنے والے کی طرف ہے، یہ بھی فعل معروف ہے۔ معزز ناظرین اب ہم نے بنانا ہے زید کو مارا گیا یا زید کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، اس کو پیسیو وائز میں لے کے جانا ہے، معروف سے مجہول لے کے جانا ہے۔ اسی طرح کتب، اس نے لکھا، کتب الدرس، اس نے سبق کو لکھا۔ سبق کو لکھا جاتا ہے، یہ ابھی ہم بناتے ہیں تھوڑی دیر بعد۔ اسی طرح یکتب الدرس، یکتب الدرس، سبق لکھا جاتا ہے، لیسن لکھا جاتا ہے، وہ لیسن لکھتا ہے یا لکھے گا۔ یہ معروف کے ہم نے سارے صیغے لکھے ہیں، یہ سارے صیغے ہم نے فعل معروف کے لکھے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان سے مجہول کیسے بنتا ہے۔ تو بہت سمپل ہے، ہم اس کو لے لیتے ہیں ضربا کو، اور یضرب کو لے لیتے ہیں۔ پہلے ماضی کو لے لیتے ہیں ضربا، اور پھر مضارع کو لے لیتے ہیں یضرب۔ اچھا جی، ضربا یضرب یہ دونوں معروف ہیں، دونوں کو مجہول کرنا ہے ہم نے۔ ضربا کا معنی ہے اس نے مارا، ہم نے بنانا ہے اس کو مارا گیا۔ یضرب کا معنی ہے وہ مارتا ہے، ہم نے بنانا ہے اسے مارا جاتا ہے۔ تو حاضرین مکرم دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ون، فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، 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 دونوں کا جو پہلا حرف ہوگا، پہلا کلمہ ہو، پہلا حرف ہوگا، جو پہلا حرف ہوگا اس کو ہم نے پیش دینی ہے، پہلے حرف کو پیش دینی ہے۔ پہلا حرف جو ہوگا وہ مدموم ہو جائے گا، پیش والا۔ کل ہم نے پڑھا ہے، دمہ کہتے ہیں
پیش کو جس حرف پر دمہ ہو اسے مدموم کہتے ہیں. پہلے حرف کو مدموم کریں، مدموم کر دیں. مثلا دارابا تھا نا، تو یہاں بھی لکھ لیتے ہیں دارابا، وہی لکھ لیتے ہیں، اور یدربو یہاں لکھ لیتے ہیں، اس کو بنا لیں گے یدربو. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ماضی ہو یا مضارع ہو، فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہو، اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے حرف کو ہم نے پیش دے دینی ہے، مدموم کر دینا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ دود کے اوپر زبر تھی، ہم نے پیش دے دی. اسی طرح یا کے اوپر زبر تھی تو ہم نے پیش دے دی. پہلا کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام، پہلا جو بھی حرف ہوگا اس کو پیش دیں گے. بالکل آسان ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. جو بھی حرف ہوگا شروع میں فعل ماضی کا یا مضارع کا، اس کو ہم پیش دے دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 لکھیں، فعل ماضی کے عین کلمہ کو، ماضی کے عین کلمہ کو لکھ لیں. ماضی کے عین کلمہ کو، ماضی کے عین کلمہ کو، عین کلمہ آپ کو پتہ ہی ہے، جو پراپر 3 ورڈ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، ان میں سے جو درمیان والا ہوتا ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں. ماضی کے عین کلمہ کو مکسور، مکسور کسے کہتے ہیں؟ یعنی زیر والا. ماضی کے عین کلمہ کو مکسور، یہ عین کلمہ ہے، اس پر زبر ہے، اس کو مکسور کر دیں گے، زیر دے دیں گے اس کو. کھلا کر کے بھی ابھی میں لکھتا ہوں بعد میں. جبکہ مضارع کے عین کلمہ کو مفتوح کر دیں گے، جبکہ فعل مضارع کے عین کلمہ کو مفتوح کر دیں گے، مفتوح کر دیں گے. اس کا ماضی ہوگا تو عین کلمے کے نیچے زیر آئے گی، مضارع ہوگا تو عین کلمے کے اوپر زبر آئے گی، جسٹ. اور یہ دونوں جناب ہو گئے مجہول. دارابا سے دوریبا ہو گیا، یدریبو سے یدرابو ہو گیا. میں ادھر بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آسانی ہو جائے. دارابا یدریبو، یہ تو ہیں دونوں فعل معروف. ہم نے کہا ماضی ہو یا مضارع ہو، سب سے پہلے مجہول بنانے کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ ان کی جو کلمہ کی پہلی حرکت ہے، جو پہلا حرف ہوگا، اس کو دونوں کو پیش والا کر دیں. نمبر 1، اگر فعل ماضی ہے تو عین کلمہ کا نیچے زیر آئے گی، اور اگر فعل مضارع ہے تو عین کلمہ کے اوپر زبر آئے گی، بس. تو یہ فعل مجہول بن گیا. کیا بن گیا؟ فعل مجہول بن گیا. کیا کیا ہے ہم نے؟ سب سے پہلے تو یہ پڑھا ہے معروف کیا ہوتا ہے. فعل معروف وہ ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہوتی ہے. مجہول وہ ہوتا ہے جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فعل ماضی معروف اور فعل مضارع معروف سے فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول کیسے بنتا ہے. تو بالکل سمپل سا کام ہے، بالکل 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے، فعل ماضی ہو یا مضارع ہو، پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں. ماضی ہو یا مضارع ہو، پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیں. لگ گئی. فعل ماضی ہے تو عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی، فعل مضارع ہے تو عین کلمہ کے اوپر زبر آئے گی. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. مجہول بن گیا. اب اس کی 1-2 مثالیں دیکھتے ہیں. یہ کیا آپ نے لکھ لیا ہے؟ ماضی معروف کیا ہوتا ہے ہم نے مثال سے سمجھ لیا. معروف سے مراد جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، مجہول جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو. بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ یہ دونوں فعل معروف سے ہی بنتے ہیں. فعل مجہول جو ہے فعل معروف سے بنتا ہے. وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ فعل ماضی معروف ہے یا فعل مضارع معروف ہے، دونوں کے شروع میں پیش دیں گے، اور اس کے بعد ماضی کا عین کلمہ مکسور ہو جائے گا زیر والا، اور مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو جائے گا یعنی کہ زبر والا. بس
یہ پیسیوائز ہو گئے. یہ کیا ہو گئے؟ پیسیوائز ہو گئے. ضربا اس نے مارا، ضربا اس کو مارا گیا، اس کو مارا گیا. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربو یضربو را پر زبر آئے گی. یضربو اس کو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا. کتبا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. کتبا اس کو لکھا جاتا ہے یا لکھا جائے گا. ہم آگے پھر کرتے ہیں. پھر اسی طرح کتبا کا ایک معنی ہوتا ہے فرض ہو جانا. آپ پر یہ کتاب فرض ہو گئی یہ چیز. قرآن پاک میں ہے کتب علیکم الصیام، الصیام علیکم تم سب پر. کتبہ یہ کتبہ نہیں ہے، یہ کتبہ ہے. کاف کے اوپر پیش ہے، عین کلمہ جو تا ہے اس کے نیچے زیر ہے. بتائیے یہ فعل معروف ہے کہ مجہول ہے؟ کتبہ نہیں ہے، یہ کتبہ ہے. یعنی ضربہ نہیں ہے، ضربہ ہے. کتبہ نہیں ہے، کتب علیکم الصیام. اس نے فرض کر دیے ہیں یا فرض تم پر ہو گئے ہیں روزے. تم پر فرض ہو گئے ہیں روزے. اب روزوں کی طرف اشارہ ہے. کتب علیکم الصیام تم سب پر صیام کتبہ فرض ہو گئے ہیں. روزہ فرض قرار دے دیا گیا ہے. اگر ہوتا کتب علیکم الصیام تو مانا ہوتا اس رب نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے. اب اشارہ فاعل کی طرف نہیں ہے، اب ہے کتبہ روزے تم پر فرض ہو گئے ہیں، یعنی مفعول کی طرف اشارہ ہے. تو یہ فعل مجہول ہو گیا، فعل ماضی مجہول ہو گیا. اب اس کی ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں. مشکل تو نہیں ہے، بالکل آسان سی چیز ہے کہ اگر آپ نے مجہول بنانا ہو. دیکھیں نا، وہ دروازہ کھولتا ہے، دروازے کو کھولا جاتا ہے. دونوں جملے ہم بولتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں ہم لے لیتے ہیں کہ زید نے مارا. ضرب زید، ضرب زید، زید نے مارا. اب اگر بنانا ہو کہ زید کو مارا گیا تو ضرب کی جگہ پہ کیا کریں گے؟ پہلے حرف کو پیش دیں گے، عین کلمے کو زیر دیں گے، بس. ضرب زید. اب مفعول جو ہوتا ہے وہ ہوتا زبر والا ہے. چونکہ یہ نائب الفاعل ہے، فاعل کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ کے طور پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے مرفوع کیا ہے. یہ علماء کے لیے میں نے بات کی ہے. تو ضرب زید، زید کو مارا گیا. اگر ضربہ تھا تو زید نے مارا، ضرب زیدن ہو گیا تو زید کو مارا گیا. فتح الباب، فتح الباب اسی طرح پیش آئے گی. فتح الباب دروازے کو کھولا گیا. فتح الباب ہوتا تو اس نے دروازہ کھولا. فتح الباب اس نے دروازہ کھولا اور دروازے کو کھولا گیا. فتح الباب اس نے پانی پیا. شرب الماء، شرب الماء اس نے پانی پیا. پانی پیا گیا، کیا کریں گے؟ شربا کیا ہو جائے گا؟ کیا کروں میں کہ یہ معروف سے مجہول بن جائے؟ تو شربا پہلے جو حرف ہے اس کو پیش کر مضموم کر دیں گے، پیش دے دیں گے، اور عین کلمہ کے نیچے زیر دیتے ہیں. تو ہم نے دیکھا زیر پہلے سے لگی ہوئی ہے. اب کیا کریں؟ کچھ نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے. اگر لگی ہوئی ہے ویسے ہی رہنے دیں گے، ویسے ہی رہنے دیں گے. یعنی زیر ہونی چاہیے. اگر پہلے ہی کلمہ میں زیر ہے، عین کلمہ مکسور ہے پہلے ہی، پھر اس کو ایز اٹ از ہی رہنے دیں گے، پھر اس کو تبدیل نہیں کریں گے. اسی طرح یفتح الباب، یفتح الباب اس نے دروازہ کھولا. اب بنانا ہے کہ دروازے کو کھولا گیا، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ یا کے اوپر پیش لگے گی یہ، پھر عین کلمہ فا تا، ہا میں عین کلمہ ہے تا، تا کے اوپر زبر لگانی تھی نا. تو زبر تو پہلے سے موجود ہے، زبر پہلے سے
موجود ہے تو یفتح کیا ہو جائے گا؟ یفتح الباب. کیا ہو جائے گا؟ یفتح. یفتح. تو میرا خیال ہے اس بات کو ہم بخوبی آج سمجھ گئے کہ فعل ماضی معروف کیا ہوتا ہے اور مجہول کیا ہوتا ہے، ایکٹیو وائز اور پیسیو وائز جو فعل ہوتا ہے. تو ہم نے یہ پڑھا فعل ماضی معروف یہ ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اور فعل مجہول یہ ہے کہ جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو. اس کے بعد ہم نے فعل معروف کی تعریف بھی لکھی، فعل مجہول کی تعریف بھی لکھی. بنانے کا طریقہ یہ ہے معزز ناظرین و سامعین جو ہم نے پڑھا کہ ماضی معروف ہو یا مضارع معروف ہو، اس کے پہلے حرف کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں. داربا دوریبا ہو جائے گا، یدربو یدربو ہو جائے گا. پہلے حرف پر پیش لگا دیں دونوں پر. ماضی ہے تو عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گی، مضارع ہے تو عین کلمہ کے اوپر زبر آئے گی. بس یعنی زبر زیر ہی پڑی ہے نا، پیش تو دونوں پہ لگنی ہے، پیش تو دونوں پہ لگنی ہے. تو ہم نے زبر زیر ہی پڑھی بیسیکلی. ماضی ہوگا تو زیر لگے گی، فعل ماضی کے نیچے زیر لگے گی عین کلمہ کے نیچے. اور اگر وہ فعل مضارع ہوگا تو عین کلمہ کے اوپر زبر آئے گی. اب اگلی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ عین کلمہ پر زبر پہلے سے ہوتی ہے فعل مضارع میں، کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کرنا، خالی پیش ہی کافی ہوگی. اسی طرح فعل ماضی میں بھی عین کلمہ کے نیچے جیسے ضربا تھا تو ہم نے پہلے کو پیش دی، را کے نیچے زیر دینی تھی، را پہ زیر پہلے سے ہے تو ہم ٹھیک ہے چینج نہیں کریں گے، ایز اٹ از رہنے دیں گے، مجہول بن گیا. تو 4-5 کلمات سے اگر آپ پریکٹس کرنا چاہیں، نظارہ اس نے دیکھا، فتح اس نے کھولا، دارسا اس نے پڑھا، جعل اس نے بنایا. ٹھیک ہے، اس ایک نے دیکھا نظارہ، اور اس ایک کو دیکھا گیا، کیا ہوگا؟ نوزیرا. فتح سے فتیحا، دارسا سے دوری سا، جعل سے جوعیلا، اس طرح سے. اور اسی طرح ینظرو سے ینظرو، یفتحو سے یفتحو، یدرسو سے یدرسو، یجعلو سے یجعلو. میرا خیال ہے اس بات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں. معروف سے مجہول بنتا ہے وہ اس طرح کہ اگر ماضی ہو پہلے کلمے کو پیش لگائیں، عین کلمے کو زیر لگائیں، مجہول بن گیا. اور اگر مضارع ہو پہلے حرف کو پیش لگائیں، عین کلمے کو زبر لگائیں تو مضارع مجہول بن گیا. یہ آج کا معزز ناظرین و سامعین ہمارا حصۃ القواعد کا سبق تھا، جو کہ فعل معروف اور فعل مجہول سے متعلق تھا، جو ہم نے بخوبی سمجھا ہے. اب آئیے چلتے ہیں آج کے حوار کی جانب. کل کا جو حوار تھا، ہم لوگ التسوق میں ہیں، شاپنگ میں ہیں، اور ہم لوگ بازار گئے تھے سوق میں، اور سوق کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم نے کل خواتین کے لیے ایک اسپیشل پروگرام تھا جو بیوٹی پارلر سے ریلیونٹ تھا. آج ہم باربر شاپ سے ریلیونٹ جو مکالمہ ہوتا ہے، ڈائلاگ ہوتا ہے، اس پر بات کریں گے. اسی طرح پھر ہم بات کریں گے کہ کسی دن جو ہمارے درزی کی دکان پہ کیا بات ہوتی ہے، پھر اسی طرح جو لانڈری ہوتی ہے اس کی دکان پہ ہمیں کیا بات کرنا پڑتی ہے، اور اسی سے ریلیونٹ 3-4 حوار انشاءاللہ ہم جو بازار کے اندر جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس پر بات کریں گے. پھر کسی دن ٹیلی فون پر جو باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے. پھر اسی طرح انٹرویو میں جو آپس میں ایک سوال و جواب ہوتے ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. اگر آپ بطور خاص کوئی حوار چاہتے ہیں کہ فلاں ڈائلاگ جو ہے اس پر بھی بات کر دیں تو وہ آپ ہمیں لکھیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی لے لیں. زیادہ لوگوں نے کہا ہے سر انٹرویو کے لیے اور فون پر جو بات ہوتی ہے، اور باقی تو ساری یہی چیزیں ہیں. آلموسٹ کچھ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور کچھ انشاءاللہ آنے والے 10 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو آئیے آج کا جو حوار ہے وہ ہے فی محل الحلاقہ. آج جو ہمارا حوار ہے، الحوار فی محل
محل بھی کہہ سکتے ہیں، سالون بھی کہہ سکتے ہیں. فی محل، فی سالون الحلاقہ. حلاقہ کہتے ہیں باربر شاپ کو، حلاقہ، لام پر شد ہے، حلاقہ. ظلم ہے کہ خواتین کے لیے حلاقہ نہیں کہتے، خواتین کے لیے سالون تجمیل کہتے ہیں کہ خوبصورتی والی جگہ، خوبصورت بنانے والی جگہ، اور مردوں کے لیے حلاق کہہ دیتے ہیں کہ کٹنگ، کاٹنے کی جگہ. تحلیق کہتے ہیں کاٹنے کو. تو خیر ہم راضی ہیں جو بھی معاملات ہیں اس پہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اور لڑکا کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں باربر شاپ پہ جانا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ میرے بال بہت بڑھ گئے ہیں، تو میں باربر شاپ پہ جانا چاہتا ہوں. ولدن، ولد کہتے ہیں لڑکے کو. ولد کہتا ہے اریدو. اریدو فعل کون سا ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ جلدی سے لکھتے چلے جائیں گے. اریدو میں چاہتا ہوں، ان کے، اذهبو. اذهبو بھی فعل آپ دیکھیے کون سا ہے، اریدو بھی اور اذهبو بھی. اریدو بھی فعل مضارع ہے چونکہ شروع میں حمزہ آ گئی. آپ یہاں حمزہ لکھیں یا نہ لکھیں یہ حمزہ ہی ہوتا ہے. الف پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو الف نہیں کہتے، حمزہ کہتے ہیں. اریدو میں چاہتا ہوں، ان کے، اذهبو میں جاؤں. اگین اذهبو فعل مضارع ہے اور صیغہ بتائیں بلا کون سا ہے؟ سارے صیغے ہم نے واحد متکلم کے آلموسٹ استعمال کیے ہیں اپنے تمام حوارات میں. اذهبو واحد متکلم ہے. یذهبو یذهبانی یذهبونا، تذهبو تذهبانی یذهبنا، تذهبو تذهبانی تذهبونا، تذهبین تذهبانی تذهبنا. اذهبو نذهبو، اذهبو اذهبو واحد متکلم ہے. اسی طرح اریدو میں چاہتا ہوں، ان اذهبو، ان اذهبا، سوری اذهبا ان کی وجہ سے آئے گا، ویسے یہ اذهبو ہے، ان کی وجہ سے اذهبا ہو جائے. اریدو ان اذهبا الى صالون الحلاقہ، یا الى الحلاقہ بھی ٹھیک ہے، خالی حلاقہ بھی بولا جاتا ہے، چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرتے ہم. الى الحلاقہ. اريد ان اذهب الى الحلاقہ، میں باربر شاپ پہ جانا چاہتا ہوں، میں باربر شاپ پہ جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى الحلاقہ، میں باربر شاپ پہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بال بڑھ گئے ہیں. لأن کیونکہ، لأن کیونکہ، کیونکہ، لأن کیونکہ، طولت شعری بھی ہو سکتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں سوٹیبل جملہ کیا ہونا چاہیے. لأن شعری طولت، طولت شعری یہ بھی ہو سکتا ہے. طولت شعری بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بال لمبے ہو گئے ہیں، بڑھ گئے ہیں. زادت شعری بھی ہو سکتا ہے، زیادہ ہو گئے ہیں یعنی زیادہ بڑھ گئے ہیں. لأن شعری طالت، لأن شعری طولت، آپ دونوں لکھ لیں، دونوں بولے جاتے ہیں، جو مرضی بول دیں. لأن طولت شعری یا شعری طولت ایک ہی بات ہے. شعر بالوں کو کہتے ہیں، یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں. اعضاء الجسم میں ہم نے لکھ لیا تھا کہ بالوں کو کیا کہتے ہیں. اريد ان اذهب الى الحلاقہ، میں باربر شاپ پہ جانا چاہتا ہوں، میں یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى الجامعہ، میں مدرسہ اسکول جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى المدرسہ، میں گھر جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى البيت، میں دکان پہ جانا چاہتا ہوں. اريد ان اذهب الى محل او الى دکان،
کہیں بھی جانا میں گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں، اريد ان اذهب الى الملعب، ملعب یہ ہم کر چکے ہیں اس پہ بات. تو لڑکا یہ کہتا ہے اريد ان اذهب الى الحلاقة لان شعري طالت، لان شعري طولت، اور یہ پہلے بھی آ سکتا ہے لان طولت شعری یا طالت شعری، بہرحال ایک ہی بات ہے. آگے جی باربر کو کیا کہتے ہیں؟ حلاق. کیا کہتے ہیں؟ حلاق. حلاق اس کو ویلکم کرتا ہے. ویلکم کے کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ اہلا وسہلا، اہلا وسہلا. ماذا تريد، لڑکے کو وہ پوچھتا ہے ماذا تريد. یہی ہوتا ہے ماذا تريد ہی ہوتا ہے یا کچھ تبدیل ہو گیا ہے؟ دیکھیں نا ہر جگہ پہ جو بات ہو رہی ہے انہی کلمات سے ہو رہی ہے. جی آپ تشریف لائیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو لڑکا یہ کہتا ہے، لڑکا جواب دیتا ہے، ولد کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کٹنگ کروانا چاہتا ہوں، میں اپنے بال چھوٹے کروانا چاہتا ہوں یا کٹوانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہی اریدو، میں چاہتا ہوں ان کے، کٹوانا اقصو، لیکن یہاں پہ اقصا آئے گا ان کی وجہ سے. اقص شعری. اب آپ دیکھیے اقص فعل کون سا ہو سکتا ہے؟ کون سا فعل ہو سکتا ہے؟ شروع میں حمزہ آیا ہے، ڈھونڈیے ذرا. فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع ہے؟ فعل مضارع ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ شروع میں حمزہ آ گئی. شروع میں حمزہ آ گئی. شروع میں حمزہ آئے تو یہ علامات مضارع میں سے ہے. علامات مضارع جو چار ہم نے پڑھی، حمزہ، تا، یا اور نون، ان چاروں میں سے کوئی آئے گا تو یہ فعل مضارع ہے. اور پھر حمزہ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں سے کس ایک پر آتی ہے؟ واحد متکلم پر. چونکہ ساری باتیں واحد متکلم میں ہو رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اریدو میں یہ چاہتا ہوں، واحد متکلم ہے. ان اقصا کہ میں اقص یقص ہوتا ہے، قص یقص ہوتا ہے کٹوانا. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کٹوانا. شعر کہتے ہیں بالوں کو. حاضرین مکرم یہ یا کون سی ہے بلا؟ یہ جو چھوٹی یا ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو ذرا سوچیں بلا. یہ اسماء اشارہ میں سے ہے، اسماء ضمیر میں سے ہے، یا اسماء موصولہ میں سے ہے؟ اسماء موصولہ میں سے تو نہیں ہے. الذی، اللذانی، الذین اس میں نہیں آتی ہے. اسماء اشارہ میں بھی نہیں آتی، ہادہ، ہادانی اور ذالک، دانک، اولئک میں بھی نہیں آتی. تو یہ اسماء ضمیر میں سے ہے نا. پھر اسماء ضمیر متصلہ میں سے کہ منفصلہ میں سے؟ متصلہ میں سے، کیونکہ یہ بعد میں آئی ہے. اور متصلہ میں سے صیغہ آپ ڈھونڈیں اب کون سا ہے. اتنا کام تو آپ کریں، لکھیں نیچے اپنے فیس بک کے ان میسیجز میں، بتائیں بلا صیغہ کون سا ہے. میں نہیں بتاتا. یہ جو جملہ ہے نا میں نہیں بتاتا، یہ آج کل ویسے بھی آپ کو پتا بڑا معروف ہے، تو یہ وہاں نہ لگا دیجئے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ ایک علامہ صاحب ہے نا جو جواب نہیں بتا رہے، اس کا کرونا کا جواب نہیں بتا رہے، تو بہرحال میں یہ جواب بتا دوں گا آپ کو. پہلے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. اريد ان اقص شعری، میں اپنے بال کٹوانا چاہتا ہوں، میں اپنے بال کٹوانا چاہتا ہوں. حلاق کیا کہتا ہے؟ حلاق کیا جواب دیتا ہے اس کو؟ حلاق کہتا ہے تفضل، تفضل بالجلوسی. یہ کل بھی بات ہوئی تھی. ہاں جی تشریف لائیں. تفضل بالجلوسی، تفضل بالجلوسی. اگین وہ پوچھے گا کہ آپ بال کیسے کٹوانا چاہتے ہیں. تفضل بالجلوسی، تفضل بالجلوسی. اور یہ اس نے کہہ دیا جی موسٹ ویلکم، بیٹھیں. اب آگے ووکیبلری بھی شروع ہو رہی ہے. تو وہ پوچھے گا کہ کیا آپ سر کے سارے بال منڈوانا چاہتے ہیں؟ آپ ٹنڈ کروانا چاہتے ہیں، سارے بال کٹوانا چاہتے ہیں سر کے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں اس میں ہم لے آئیں گے. تفضل بالجلوس اس نے کہہ دیا تشریف لائیں، بیٹھیں. تو وہ کہے گا ہل تریدو، کیا تریدو،
تریدو تو چاہتا ہے، اریدو میں چاہتا ہوں، یریدو وہ چاہتا ہے، اور تریدو تو چاہتا ہے۔ یریدو یریدان یریدونا، تریدو تریدان یریدنا، تریدو تریدو فعل مضارع ہے۔ کیسے مجھے پتہ چلا؟ اس تا نے بتایا۔ وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا، لفظ خود بول کے بتائیں گے، تا کہہ رہی ہے کہ میں فعل مضارع ہوں، علامت مضارع ہے نا، اور اسی طرح آگے الف نون ہے نہیں ہے تو یہ تثنیہ بھی نہیں ہے، واو نون بھی نہیں ہے، تریدونا تو یہ جمع بھی نہیں ہے، ایک ہی صیغہ بچتا ہے واحد مذکر حاضر کا۔ تو حل کیا تریدو تو چاہتا ہے، حل تریدو تحلیق الرأسی، تحلیق کہتے ہیں حلق کروانا، حلاقہ حلاق حلق۔ آپ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، تو جب آپ صفا مروہ مکمل کر لیتے ہیں، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تحلیق کرواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حلق کرواتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اس کو حلق، تحلیق کروانا۔ حل ترید تحلیق الرأس، رأس کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سر کو کہتے ہیں، سر کو۔ تحلیق کٹنگ کروانا۔ حل ترید تحلیق الرأس کاملا، کاملا کاملا، کیا آپ سر کی تحلیق کروانا چاہتے ہیں پورے طور پہ، یعنی پورا سر منڈوانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ سر کو منڈوانا چاہتے ہیں؟ حل کیا ترید تو چاہتا ہے تحلیق الرأسی سر کی کٹنگ کروانا کاملا مکمل، یا وہ آپشن دے رہا ہے، آپشن دے رہا ہے، یا او، یا کا معنی ہوتا ہے یا کہتے ہیں او کو، او یا تقصیر الشعری، تقصیر 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 کہتے ہیں چھوٹے کرنا، ہلکے کرنا۔ او یا تقصیر الشعری، یا تم بال ذرا چھوٹے کروانا چاہ رہے ہو، او تقصیر الشعری، سٹائلش کٹنگ کروانا چاہتے ہو، کسی سٹائل کی کٹنگ کروانا چاہتے ہو۔ بچے بیبی کٹنگ کرواتے ہیں، کچھ لوگ جب ذرا لڑکپن میں آتے ہیں تو وہ ایک فوجی کٹنگ بھی ہوتی ہے، وہ بھی کرواتے ہیں، تو پھر آگے بہت ساری ہیں۔ جو بھی سٹائل ہو، تو سٹائل کو اسلوب کہتے ہیں، اسلوب۔ او تقصیر الشعری، یا آپ چھوٹے کروانا چاہتے ہیں، کٹنگ کروانا چاہتے ہیں بالوں کی، تقصیر قصر کہتے ہیں چھوٹا ہونا۔ او تقصیر الشعری، اچھا تقصیر بھی آ سکتا ہے، قصہ یقصو بھی آ سکتا ہے۔ قصہ یقصو ہوتا ہے کٹنگ کروانا۔ کیا آپ کٹنگ کروانا چاہتے ہیں سٹائلش، یا ہم نے یہ کہنا ہو کہ یا آپ بال چھوٹے کرنا چاہتے ہیں مگر سٹائلش۔ او تقصیر الشعری بالاسلوب، 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 او تقصیر الشعر بالاسلوب، یا آپ جو ہے وہ تقصیر الشعر یعنی بالوں کو چھوٹا کروانا چاہتے ہیں طرز کے ساتھ۔ طرز بھی عربی کا لفظ ہے، طرز بھی سٹائل کو کہتے ہیں، بالطرزی او بالاسلوبی او بالنمطی، تینوں لفظ بولے جاتے ہیں مگر یہ زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو تفضل بالجلوس، تشریف لائیے۔ حل ترید تحلیق الرأس، کیا آپ تحلیق الرأس چاہتے ہیں کامل، ساری مکمل؟ او تقصیر الشعر، یا بال چھوٹے کرنا چاہتے ہیں بالاسلوب، ڈیزائن کے ساتھ یا سٹائل کے ساتھ۔ تو لڑکا کیا کہتا ہے؟ ولد کیا کہتا ہے؟ یا ولد کیا کہتا ہے؟ ولد کہتا ہے اریدو، میں چاہتا ہوں۔ یہ سارا جملہ آگے آ جائے گا کہ میں بال چھوٹے کروانا چاہتا ہوں سٹائل کے ساتھ، یا یہ سارا آ جائے گا کہ میں جی پورا سر منڈوانا چاہتا ہوں۔ گرمی آ گئی ہیں، ارید تحلیق الرأس کاملا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ارید تقصیر الشعر بالاسلوب، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہاں سے یہی لکھ لیں آگے جملہ، ارید تقصیر الشعر بالاسلوب، پہلے تو یہ لکھ لیں۔
پہلے یہ لکھ لیں، ارید تقصیر الشعر بالاسلوب۔ تقصیر کہتے ہیں چھوٹا کرنا، الشعری بالوں کو، بالاسلوب اچھے طریقے سے، ڈیزائن سے، فیشن سے، سٹائل سے۔ اچھا جی، یہ جملہ پورا ہو گیا آپ کا، اس کو میں مٹانا چاہتا ہوں، ایک دفعہ اس کو ریوائز کرتے ہیں، مٹا کے پھر اگلے جملے پھر اسی یہاں پہ لکھتے ہیں۔ الحوار فی المحل، دکان میں ڈائلاگ، کس دکان میں؟ سالون الحلاقہ، یا فی محل الحلاقہ یا فی سالون الحلاقہ، ایک ہی بات ہے، باربر شاپ پہ۔ ولد، لڑکا کہتا ہے، ارید، میں چاہتا ہوں، ان اذهب، کہ میں جاؤں، الی الحلاقۃ، حلاقہ کی جانب جاؤں، یعنی باربر شاپ پہ جاؤں، لأن شعری طالت، چونکہ میرے بال بہت بڑھ گئے ہیں، لأن طالت شعری بھی صحیح ہے، میرے بال بڑھ گئے ہیں، لأن طولت شعری بھی صحیح ہے، سارے صحیح ہیں۔ حلاق، اہلا و سہلا، باربر شاپ کہتا ہے موسٹ ویلکم۔ ماذا ترید، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ماذا کیا، ماذا کیا، ماذا کا معنی ہے کیا، ترید فعل مضارع ہے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تا نے بتایا یہ فعل مضارع ہے، اور یہاں سے الف نون اور واو نون نہیں تھا، اس وجہ سے تثنیہ اور جمع نہیں ہے، تو پتہ چلا یہ واحد کا صیغہ ہے۔ تا لگی ہوئی ہے تو تا حاضر کے صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ معزز ناظرین، آپ کیا چاہتے ہیں؟ لڑکا کہتا ہے اریدو، میں چاہتا ہوں، اگین فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، ان کے، اقصہ، اگین حمزہ آ گئی تو فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، میں کٹنگ چاہتا ہوں، شعری، اپنے بالوں کی کٹنگ چاہتا ہوں۔ حلاق کہتا ہے تفضل، بسم اللہ، بالجلوس، تشریف لائیے، بیٹھیے۔ حل، کیا، تریدو، تریدو فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر، کیا آپ چاہتے ہیں تحلیق الرأسی، سر کی کٹنگ کروانا، کاملاً، مکمل طور پر، او یا تقصیر الشعری، تقصیر کہتے ہیں چھوٹے کرنا بالوں کو، بالاسلوب کسی ڈیزائن کے ساتھ یا سٹائل کے ساتھ، تو ولد کہتا ہے ارید تقصیر الشعر بالاسلوب، میں چاہتا ہوں کہ میرے بال آپ معمولی چھوٹے کر دیں مگر اچھے طریقے سے۔ او ارید، میں چاہتا ہوں، تحلیق الرأس کاملاً، کہ آپ میرے سر کو مونڈ دیں مکمل طور پر۔ یہاں تک تو ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ فعل کی تھوڑی تھوڑی پہچان ہونا شروع ہوئی ہے، اور صیغے کی تھوڑی تھوڑی پہچان ہونا شروع ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی۔ تو میرا خیال ہے یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج ہمارا 16واں دن ہے، 16واں گھنٹہ ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ آئیے آگے چلتے ہیں جی، اس سے ریلیونٹ جو دیگر باتیں ہوتی ہیں اس جگہ پہ۔ اچھا، بات یہ نہیں ہے کہ یہ جی سر آپ تو باربر شاپ پڑھا رہے ہیں، آپ فلاں چیز پڑھا رہے ہیں، فلاں پڑھا رہے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، لینگویج تو ہے ہی یہی، انہی جگہوں پہ ہی تو جا کے آپ نے بولنی ہے۔ لینگویج کہاں بولتے ہیں، یا ہم لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں؟ گھر میں، آفس میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، گراؤنڈ میں، یا کسی نہ کسی دکان پر۔ 4 5 6 دکانیں ہیں جہاں ہمارا جانا آنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں لینگویج بولنا کہاں پڑتی ہے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، لینگویج، یہی، اسی کو لینگویج کہتے ہیں، کہ جو روٹین کے جو جملے ہیں، مکالمے ہیں، اس پہ ہمیں دسترس ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کی پریکٹس جو ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا، اب 15 دن گزر گئے، 16واں دن ہے، تو ہر وہ جملہ جو پہلے یوز ہوا ہے پھر وہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہے، وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں۔ مثلا آپ کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم نیا لفظ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی بھی پوچھے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو وہ یہی کہے گا ماذا ترید، تو ہم کہیں گے انا ارید، یا ہم جمع ہوں گے تو ہم کہیں گے نحن نرید، نحن نرید۔ اکیلا کوئی ہوگا تو انا ارید، وہ ہوگا تو وہ چاہتا ہے ہوا یرید۔ تو جملے تو یہی ہیں، انہی کو آپ رٹ لیں، انہی پر محنت کر لیں، اسی کی مشق کر لیں، تو یہی عربک لینگویج ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بال اس طرح سے کروانا چاہتا ہوں۔ حلاق کیا کہتا ہے؟ حلاق کہتا ہے ٹھیک ہے، حلاق کہتا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حسنن، اوکے، حسنن، بہت خوب، اعلیٰ، سمجھ گیا ہوں،
بہتر ہے، یہ سارے اسی کے معنی ہے حسنن کے. یار یہ کام کر دیں حسنن، جی ہو جائے گا، خوب، اوکے جی، اعلیٰ جی، بہتر، یہ سارے اسی کے معنی ہیں. حسنن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں جیسے آپ حکم کریں، یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے نا، جیسے آپ حکم کریں، جو آپ کی مرضی، جو آپ کے دل میں آئے. تو یا میں آپ کی مرضی کے نیچے ہوں. انا میں تحت نیچے ہوں، تحتن کہتے ہیں نیچے ہونا. انا تحت امرک، امر کہتے ہیں حکم کو، اور کا کہتے ہیں، کا جو ہے واحد ضمیر ہے، ضمیر ہے، اس میں ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی. امری کا، تیرے حکم کے نیچے ہوں میں. انا اس میں ضمیر ہے، یہ ضمیر منفصلہ ہے. انا نحن جو پڑھا تھا، انا واحد متکلم کی، میں ہوں. تحت نیچے، امر امر فعل ہے حکم کے. کا جو ہے اس میں ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، اور یہ متصلہ ہے، بعد میں آئی ہے. انا میں ہوں، تحت نیچے، امرک میں آپ کے حکم کے تحت ہوں، میں آپ کے حکم کے تابع ہوں. اچھا ایک ہوتا ہے جیسے آپ کی مرضی، یہ میرے منہ سے جملہ نکلا تھا، یہ ہوتا ہے بکیفک. یہ عامیہ میں بھی بہت بولا جاتا ہے، فصیح کا ہے ویسے، لیکن وہاں پہ عام طور پہ بکیفک. با کا مطلب ہے ساتھ، کیفا جیسے یا کیسے، کا تو چاہے، تو بکیفک جیسے آپ کی مرضی ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے. بکیفک میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بکیفک جیسے آپ چاہیں جی، جیسے آپ کی مرضی ہے. بکیفک یہ بولا جاتا ہے جملہ، ہر جگہ پہ ہر ملک میں بولا ہے بکیفک، شارٹ ترین ہے نا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بکیفک کر لیں جی، آپ کی مرضی ہے. ایک اور جملہ بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے اسی معنی میں، اسی سینس میں، خود راحتک، موج کر لیں، مرضی کر لیں، جو آپ کی طبیعت میں ہے ویسے کر لیں. سر میں یہ کام کر لوں، خود راحتک. سر میں چھٹی کر دوں، خود راحتک. سر میں فلاں کام کر لوں، خود راحتک. خود کا معنی ہے اڈاپٹ کر لیں، لے لیں. راحہ جو آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، کا آپ جیسے آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، یعنی جیسے آپ کی ول ہے، تو جیسے آپ کی ول ہے ویسے کر لیں. یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے بکیفک اور خود راحتک. جو ہمارے ایسے بھائی ہیں جو مڈل ایسٹ میں بیٹھ کے کلاس کو سن رہے ہیں، وہ تائید کریں گے میری کہ یہ جملے بہت زیادہ دونوں بولے جاتے ہیں. بکیفک میں جی کھانا کھانے لگا ہوں، بکیفک میں جی پہلے پڑھ نہ لوں، خود راحتک مرضی کریں جی، آپ کی مرضی ہے. اس معنی میں یہ جملے بولے جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. وہ حلاق نے اس نے کہا میں نے بال چھوٹے کروانے ہیں. حلاق نے کہا اوکے، انا تحت امرک. یہ بھی بہت بولا جاتا ہے جملہ، سر جی یہ کام میرا کر دیں گے، انا تحت امرک. ہاں جی میں تو سر آپ کے حکم کو فالو کرتا ہوں جی، آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر. یہ جملہ بھی میں نے لکھوایا تھا نا اس دن، آپ اگر پھر لکھ لیں، کوئی ہمیں جلدی نہیں ہے. علی عینی و رأسی، علی عینی میری آنکھوں پر، و رأسی اور سر پر، میری آنکھوں پر اور میرے سر پر. آپ کوئی کام کسی کو کہیں کہ سر یہ کام ہو جائے گا، علی عینی و رأسی جی سر آنکھوں پر، سر آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر. جس کو فارسی میں کہتے ہیں نا بسر و چشم قبول کرنا. کیا ہے؟ بسرو یہ سر ہے، چشم یہ عین ہے. بسر و چشم قبول کرنا کسی کی بات کو، یعنی آنکھوں سے بھی، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنانا اسے، اور سر کا تاج بھی بنانا. یہ ہے، یہ بہت بولا جاتا ہے. علی عینی و رأسی، سر میرے سر آنکھوں پر. تو یہ جملہ بھی لکھنے والا ہے. تو انا تحت امرک بھی بولتے ہیں اور علی عینی و رأسی بھی بولتے ہیں. یہ دونوں ہم معنی اور ایک ہی
مفہوم کے تحت بولے جاتے ہیں، اور بکیفک اور خذ راحتک یہ دونوں ہم معنی ہیں اور ایک ہی مفہوم کے لیے بولے جاتے ہیں۔ حلاق نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کام کر لیتا ہوں، اور پھر آگے لڑکا تھوڑی سی اور بات کرتا ہے کہ کچھ کام اور بھی کروانا ہے۔ ولد کہتے ہیں لڑکے کو، وہ کہتا ہے، لڑکا کہتا ہے کہ میں نا داڑھی بھی سر ہلکی کروانی ہے اور میں نے خط بھی کروانا ہے، میں چاہتا ہوں داڑھی پر آپ مشین سے ہلکی کر دیں اور میرا خط جو ہے یہ ریزر سے کر دیں، اور میری مونچھیں جو ہیں وہ کینچی سے ہلکی کر دیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا جملہ ہم بنانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے، وہ بات اوپر ہو گئی کہ میں بال چھوٹے کروانا چاہتا ہوں، اب وہ کہتا ہے کہ میری داڑھی جو ہے وہ لائٹ کر دیں، ہلکی کر دیں مشین کے ساتھ۔ اریدو میں چاہتا ہوں کہ مشین سے آپ میری داڑھی ہلکی کر دیں۔ اریدو ان میں چاہتا ہوں کہ، ان کا معنی ہے کہ، انا اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ اریدو میں چاہتا ہوں ان کہ آپ ہلکی کر دیں۔ تخففو ہوتا ہے لیکن تخففا ہو جائے گا نون کی وجہ سے، ان کی وجہ سے۔ ارید ان تخفی، خفا یخففو ہوتا ہے، خففا یخففو تخفیف کرنا، کہتے ہیں نا فلاں کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کس کے؟ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اس دن، پیر کے دن، جس دن اس نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں، تو تخفیف ہوتا ہے ہلکا ہونا، لائٹ ہو جانا، خفیف، ہلکا۔ کل بھی ہم نے میرا خیال ہے میک اپ میں یہ پڑھا تھا یہ لفظ کہ آپ ڈارک میک اپ چاہتے ہیں، تریدین المکیاج غامق او خفیف، یہ پڑھا تھا نا ہم نے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے اریدو میں چاہتا ہوں ان کے تخففا، ویسے یہ ہوتا ہے تخففو۔ معزز ناظرین آپ دھیان سے اس لفظ کو دیکھیں اور یہ بتائیں تخففو ہے، شروع میں تا ہے، تو یہ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ کیسے پتا چلے؟ 4 حروف سے پتا چلے گا، شروع میں حمزہ ہو، تا ہو، یا ہو، نون ہو۔ جی سر تا ہے تو مضارع ہو گیا کہ ماضی؟ فعل مضارع ہو گیا، فعل مضارع ہو گیا۔ اب فعل مضارع ہو گیا تو صیغہ، ایک تو تا نے بتایا غائب کا نہیں ہے، حاضر کا صیغہ ہے۔ حاضر میں نہ تثنیہ ہے چونکہ الف نون نہیں ہے، واو نون بھی نہیں ہے تو جمع بھی نہیں ہے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ اریدو میں چاہتا ہوں ان کے تخففا آپ لائٹ کر دیں، خفیف کر دیں، ہلکے کر دیں، کس کو؟ اللحیہ، تخفف اللحیہ، تخفف اللحیہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ داڑھی کو لائٹ کر دیں مشین کے ساتھ۔ بالماکینتی، لحیہ ہم پڑھ چکے ہیں اس دن جب ہم نے اعضاء الجسم پڑھے تھے۔ ارید ان تخفف اللحیہ بالماکینہ، ماکینہ کہتے ہیں جی مشین کو، ماکینہ کہتے ہیں مشین کو، کسی بھی مشین کو ماکینہ کہتے ہیں۔ بیسیکلی مشین کے لیے ہی ماکینہ کا لفظ بنا دیا ہے، الگ سے عربی لفظ کوئی نہیں ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ تو ارید ان تخفف اللحیہ بالماکینہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ داڑھی ہلکی کر دیں مشین کے ساتھ۔ اس جملے کو مکمل کرتے ہوئے اپنی آج کی کلاس کا اختتام کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تخفف اللحیۃ بالماکینہ، میری داڑھی ہلکی کر دیں، لحیتی، پھر یہاں نقطے دے کے لحیہ کے چھوٹی یا لگ جائے گی، تو خفف لحیتی وہ بھی صحیح ہے، میری داڑھی ہلکی کر دیں یا داڑھی ہلکی کر دیں اس کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ہے داڑھی کو خط کر دیں ریزر کے ساتھ۔ وتحدید اللحیہ، تحدید جو ہوتا ہے نا، تحدید، وتحدید اللحیہ، تحدید کہتے ہیں خط کو، تحدید یہ والا، وتحدید اللحیتی، اور میں چاہتا ہوں داڑھی کا خط بھی کر دیں۔ تحدید خط کو کہتے ہیں، تخفیف کہتے ہیں چھوٹا کرنا، ہلکا کرنا، تحدید خط کرنا۔ بالموسی، ریزر کو کہتے ہیں، استرے کو، بالموسی۔ اچھا یوں بھی لکھتے ہیں موسی،
اور یوں بھی موسیٰ کی طرح بھی لکھتے ہیں، اور موسیٰ بھی کئی جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے، کئی ملکوں میں، بہت سارے زیادہ ملکوں میں موس کہتے ہیں، کچھ ملکوں میں بالموسیٰ بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے بلیڈ کے ساتھ، اور اگر یہ کہنا ہو جی بلیڈ کے داڑھی پہ بلیڈ لگانا ہے، یہاں بلیڈ لگانا ہے، تو ہم کہیں گے بشفراتی، شفرا کہتے ہیں بلیڈ کو، بشفراتی، بشفراتی، بشفراتی۔ آخری 1-2 منٹ میں آپ سے بس مانگنا چاہتا ہوں، 1-2 منٹ میں بات، تاکہ کمپلیٹ ہو جائے، کل ہم اس پہ بات نہ کریں۔ وَتَحْدِيدَ اللِّحْيَةِ بِالْمُوسِ، میں داڑھی چھوٹی کا خط کروانا چاہتا ہوں استرے کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ، اور مونچھیں کینچی کے ساتھ ہلکی کروانا چاہتا ہوں۔ وَتَقْصِير، تخفیف کر لیتے ہیں، تخفیف، وَتَخْفِيفَ الشَّوَارِبِ تخفیف الشَّوَارِبِ، اس دن ہم نے لکھا تھا شوارب کہتے ہیں مونچھوں کو، وَتَخْفِيفَ الشَّوَارِبِ بالمقص، 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 کینچی کو مقص کہتے ہیں، سیزر کو بالمقص، بالمقص، کینچی کو مقص کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو مقراض بھی کہتے ہیں، مقراض، ہوگا فصیح میں کہیں پڑا ہوا یہ لفظ، مگر بولا کہیں بھی نہیں جاتا۔ آپ کہیں یہ لکھا ہوا دیکھ لیں تو یہ نہ کہہ دیں کہ سر نے ہمیں غلط پڑھا دیا تھا، کوئی بات غلط نہیں آپ کو پڑھائی جا رہی، آپ کو جدید ترین عربی پڑھائی جا رہی ہے، جو مستعمل ہے اور جدید ترین ہے، جس کو دنیا جانتی ہے کہ یہ لفظ ہیں عربی کے، عرب جن کو بولتے ہیں، جو عربوں کی اس وقت زبان ہے۔ کچھ کلمات جو متروک ہو گئے اور ان کا استعمال ختم ہو گیا تو وہ ہم بھی نہیں لے رہے، مگر میں نے بتا دیا کہ مقراض کا لفظ بھی کینچی کے لیے بولا جاتا ہے، مگر پراپر اس وقت مقص بولا جاتا ہے۔ وَتَخْفِيفَ الشَّوَارِبِ، مونچھوں کو ہلکی کر دیں، بالمقصی، کینچی کے ساتھ۔ 2 لفظ ہیں بس ووکیبلری کے طور پہ، اس کو آپ لکھ لیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا وہاں پہ وہ آپ کو شاور مارتے ہیں، شاور، شاور جو ہوتا ہے، تو شاور کو معزز سامعین دش ویسے ڈیش کے معنی میں جیسے ہوتا ہے نا، دش کہتے ہیں، دش شاور کو، کہ اور نظف ینظف ہوتا ہے نظیف کرنا، نظافت کرنا، صفائی کرنا، وہ کہتا ہے نظف وجہی، نظف، صاف کر دیں، وجہی، میرا چہرہ، وجہی، بالدشی، شاور مار دیں۔ یہ جو مین سلون ہوتے ہیں نا ان کے تو پرابلم مجھے پتا ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو، بالدشی، تو دش کے ساتھ یعنی شاور کے ساتھ میرے چہرے کو صاف کر دیں، وبل، اور ٹشو کے ساتھ صاف کر دیں، وبالورقۃ المندیل، ورقہ کہتے ہیں، ورقہ کہتے ہیں پیپر کو، اور ٹشو کو کہتے ہیں المندیل۔ مندیل ویسے رومال کو بھی کہتے ہیں، مندیل چھوٹا رومال ہوتا ہے نا جو، اس کو بھی کہتے ہیں۔ وبالورقۃ المندیل، مندیل کہتے ہیں، ورقۃ المندیل کہتے ہیں ٹشو پیپر کو۔ بہرحال ٹائم مکمل ہو چکا ہے معزز ناظرین و سامعین۔ آج حصۃ القواعد میں ہم نے فعل ماضی معروف اور فعل ماضی مجہول جو ہے، اس فعل ماضی معروف اور فعل مضارع معروف کو مجہول کرنے کا طریقہ پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ معروف کسے کہتے ہیں اور مجہول کسے کہتے ہیں، اور ہم نے یہ پڑھا کہ معروف سے مجہول بنتا کیسے ہے، خواہ وہ ماضی ہے یا وہ مضارع ہے۔ ہم نے کہا دونوں کے شروع میں پیش لگائیں، اگر ماضی ہے تو عین کلمہ زیر والا، اور اگر مضارع ہے تو عین کلمہ زبر والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آج ہم نے حوار فی محل الحلاقہ یا فی سالون الحلاقہ، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہاں آلموسٹ جتنی ضروری چیزیں ہوتی ہیں اور جو سوال و جواب ہمارے ہوتے ہیں اس سے ریلیونٹ ساری باتیں کی ہیں، اور ساری ووکیبلری بھی اس سے متعلق جو تھی وہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کا سبق بھی انجوائے کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور آپ سب لوگ خیریت سے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔